جی سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیس کو فالو اپ کر رہے ہیں سارے خان کے اوپر جو بھی کیسز ہے، تو آپ پی ٹی آئی کی بڑی اہم پوزیشن پہ کشمیر میں فائز ہے، تو کیس کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ خان کو صاحب کو ریلیف مل جائے گا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ریلیف تو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا، جس کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں اس کیس کو، اس سیٹنگ کو، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ یہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ تو ویسے تو اس کو 2-3 دن میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عید سے پہلے ممکن ہے کہ کیس ختم ہو جائے، آپ کو اسے اس طرح کے امکانات لگ رہے ہیں کہ عید سے پہلے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو نہیں لگتا، لیکن کوئی بھی صورتحال تبدیل ہونے میں بھی کوئی وقت نہیں لگتا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو ناقد ہے کشمیر میں پی ٹی آئی کو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کشمیر میں ختم ہو جائے، لیکن آپ اس کو ظاہر ہے دوبارہ سے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہر آپ بڑے اہم آپ کے فائز بھی ہیں، پی ٹی آئی کا کشمیر کے اندر آپ کیا فیوچر ہے؟ میں کہتا ہوں کہ فیوچر ہی پی ٹی آئی کا ہے۔ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے۔ میں نے اس وقت تک نصف تنظیم سازی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کی کر چکا ہوں، اور کل نارووال ظفروال میں صدیق پٹلی سابق وزیر کو میں نے پی ٹی آئی میں شامل کیا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے آیا۔ ایک گیا تھا، ایک ہم واپس لائے۔ تو جب آپ نے مجھے یہ کہا تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میں آپ کو کرنٹ سچویشن بتاؤں۔ یہ ہے۔ اچھا سر، ایک یہ کوشچن بھی تھوڑا سا مشکل ہے، اگر آپ لے لیں، جب وزیر اعظم آپ کو بنایا گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک دم آن دا اسپاٹ آپ کا نام آیا، بڑا ایک سرپرائزنگ نام تھا آپ کا، پھر آپ کو 6 مہینے سال کے لیے رکھا گیا، سدھارتھ تنویر الیاس صاحب کو بنا دیا گیا۔ سر پہلے آپ میں کون سی خامی تھی جو آگے سدھارتھ تنویر الیاس نے اس خامی کو کور کیا، اور سدھارتھ تنویر الیاس سب فارغ ہوئے پھر دوبارہ آپ آئے، پھر کون سی خامی تنویر الیاس کے اندر تھی جو آپ نے واپس کور کیا؟ تو سر یہ کیسے ہوا ایک دم پی ٹی آئی کے اندر 2 سے 3 وزیر اعظم؟ دیکھیں میں پہلے آپ کو معلومات فراہم کرتا ہوں، میرے اور تنویر الیاس نے میں ایک گراس روٹ لیول سے ڈسٹرکٹ کونسل سے شروع کیا تھا، ایم ایل اے، وزیر رہا، پھر اس دفعہ میں پرائم منسٹر رہا۔ ان کا یہ کام نہیں تھا، وہ اچھے بزنس مین ہیں، لیکن ان کو کسی نے نہیں نکالا، وہ نائل ہوئے، عدالت سے ہوئے۔ تو ہماری جو صورتحال ہے وہ پارٹی کی بنیاد پر تھی۔ پارٹی کو اس بات کی ضرورت تھی کہ مجھے خدا نخواستہ اب استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہے روز باتیں آتی ہیں کہ عدم اعتماد کے نمبر پورے ہو گئے، نمبر پورے ہو گئے، آپ ظاہر ہے سیاست کو دیکھتے بھی ہیں، وزیر اعظم بھی رہتے ہیں، کیا نمبر پورے ہو چکے ہیں یا یہ ویسے ایک بات کی جاتی ہے، اور کب تک جانے کا آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ جا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، نمبر پورے بھی ہوں تو ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اگر نمبر پورے بھی ہو جائیں تو اس وقت کی شاید انتظار ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب لفافوں میں پاؤڈر آنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر یہ چیزیں بھی ہمیں زیر غور لانی ہے۔ سر نمبر نہیں پورے آ رہے یا حکم نہیں آ رہا، یہ دونوں میں چیزوں میں فرق ہے، حکم بھی کہیں سے آتا ہے یا نہیں آتا؟ سر یہ حکم بھی دیکھتے ہیں نا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو تب حکم دیتے ہیں۔ تو آپ کو وزیر اعظم پھر کس نے بنایا تھا کہ حکم آتا ہے تو؟ مجھے تو عمران خان۔ چلیے، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔